اور قبلہ کنزُل العلماء مفکر اسلام پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب زیدہ شرف اوپر بے وجہ بہتان باندھے اور اتنا انہیں درد پہنچایا، مگر آپ بھی ڈٹے رہے۔ آپ نے 15 صدیوں کے عقیدے پر پہرا دے کر دکھایا۔ آپ نے قرآن پہ پہرا دیا، کنز العلماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پہ پہرا دیا، آپ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس پہ پہرا دے کر زمانے کو بتایا کہ اب بھی اعلیٰ حضرت کا سچا غلام جو ہے وہ حق پر ڈٹا ہوا ہے، اور آپ نے بتایا کہ میں واقعہ ہی اعلیٰ حضرت کا سچا شیر ہوں۔ یہ مسئلہ باغ فتح کے لحاظ سے ایک اور سید ہیں، سید محمد احمد قادری، انہوں نے مسئلہ باغ فتح کے لحاظ سے لکھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ فدق ابا جان کا مملوکہ ہے اور باپ کے متروکہ سے بیٹی حقدار ہے، جناب صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور میں مطالبہ فرمایا کہ فدق چونکہ ابا جان کا ہے لہذا وہ میرا حق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تابع حکم و فرمان سامی ہوں، مگر آپ سے پہلے حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا مجھ پر فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ آپ کا حکم بہت بڑا ہے، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے، مگر آپ سے بڑا مرتبہ، آپ کے کلام سے بڑا کلام جو ہے وہ میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو وہ مجھ پر ماننا فرض ہے۔ آپ نے آگے حضرت سیدہ پاک کو جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء جو ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو آگے یعنی جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ کا مال ہوتا ہے، ہمارے آگے وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے کہا ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب حضور کی جیسے مرضی، میری مجال نہیں کہ متروکہ نبی پر احکام میں میراث جاری کروں۔ ہاں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تصرف تھا بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کرتا رہوں گا۔ تو آگے اس کے یہ لفظ ہے کہ فغضبت فاطمہ لا تتکلم حتی ماتت، یعنی پھر غصہ ہوئی حضرت سیدہ اور نہیں گفتگو فرمائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اب آگے یہ سید محمد احمد قادری یہ لکھتے ہیں کہ اس کے معنی حضرات شیعہ یہ کرتے ہیں کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئی اور مرتے وقت تک صدیق سے کلام نہ فرمایا۔ سید پاک کے فرماتے ہیں کہ یہ رافضی کہتے ہیں کہ یہ جو رافضی لوگ ہیں اس طرح کے الفاظ بولتے رہتے ہیں، اور آپ نے بڑے ہی طریقے سے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اول یہ ہے کہ حدیث کے لفظ یہ نہیں بتاتے کہ صدیق سے ناراض ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس پر چند امور قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ حدیث کے لفظ یہ نہیں بتاتے کہ صدیق سے ناراض ہوں اور صدیق سے ہی نازیز اس رنج کو دل میں رکھ کر بات نہ کی۔ دوسرے یہ الفاظ بھی حدیث میں نہیں کہ اس سوال پر آپ ناراض ہوئی اور پھر اس معاملہ فدق میں گفتگو نہ فرمائی آخری وقت تک۔ کہتے ہیں تو اب غور طلب امر یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ حقیقتاً مومنہ اور مومن گر تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن شام تک بھی دل میں رنج نہیں رکھتا۔ آگے سید پاک نے آیت لکھی قرآن کی، کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے تسلیم کر لیں۔ پھر صدیق نے جواب میں حکم سرکار ابا سنایا تھا۔ سید پاک لکھتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا تھا سیدہ پاک کو فیصلہ، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنایا تھا۔ کہتے ہیں اسے نہ ماننا تو درکنار معاذ اللہ، سیدہ ناراض ہو جائیں، ہم اس عقیدے کو ماننے کے لیے کسی طرح تیار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے نہ ماننا تو درکنار، سیدہ ناراض ہو جائیں، ہم اس عقیدے کو ماننے کے لیے کسی طرح تیار نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پڑھی لکھی، اتنی پرہیزگار، متقی، اتنی عابدہ، زاہدہ، اتنی شانوں کے لائق، پاک،
جو ہے خاتون اور ہو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور وہ آگے سے عمل نہ کریں، تو آپ لکھتے ہیں اور پھر قرآن میں قرآن کی عالمہ ہو اور اتنی بڑی رب ذوالجلال کی وہ پاک بندی ہو اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے پھر سرکار کی حدیث کا اگر سے رد کر دیں، رافضی جس طرح تم کہتے ہو کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے وہ ناراض ہو گئیں، تو کہتے ہیں کہ حدیث سن کے سیدہ پاک ناراض ہو جائیں، ہم کسی طرح سے بھی یہ عقیدہ نہیں مانتے۔ آگے سید صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اس ہستی مقدسہ کو نہ صرف مومنہ جانتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم صرف مومنی نہیں جانتے بلکہ محض ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی محبت اگر نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں، ان کی محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کی اخیر ٹکڑے کے یہی معنی صحیح سمجھیں گے کہ سیدہ کو جب اس حدیث کا علم ہوا تو آپ اپنے اس سوال پر ناراض ہوئیں اور با تعمیل ارشاد سید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر معاملہ فدق میں گفتگو نہ فرمائی۔ اب یہاں سے آپ نے فرمایا کہ جو ناراض ہوئی تھی نا حدیث کے، یہ جو پیچھے میں نے الفاظ پڑھے کہ فغاضبت فاطمہ لا تتکلم حتی ماتت، کہ پھر غصے ہوئی حضرت سیدہ اور نہیں گفتگو فرمائی موت کے وقت تک۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، تو وہ اپنے اوپر ناراض ہوئی تھی کہ جو ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، تو اس واسطے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ناراض ہوئی۔ اب جو ہے یہ انہوں نے بھی آگے لکھا اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، لوگ یہ رافضی جو ہے یہ شور مچاتے ہیں بار بار کہ سیدہ پاک حق کھا گئے، انہیں حق نہیں دیا۔ آپ نے لکھا ادھر اپنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو بھی حق نہیں دیا، چونکہ بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا گیا کہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اب وہ حق کیسے دیتے نہ، یا تو انہوں نے کسی اور کو دیا ہو، تو پھر ہے تو رافضی بھی یہ جگہ اتنا وہ بھی مانتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں دیا، کہتے ہیں کہ بیت المال میں کیوں دیا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا تھا تو بیت المال میں کیوں دیا، رافضی بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو سید پاک ادھر لکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہی حضرت سیدہ پاک کو ہبہ فرما دیا تھا، مگر اس پر شیعہ و سنی متفق ہیں کہ فدق حین حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قبضہ میں تھا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زندگی میں جو ظاہری حیات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سیدہ پاک کو جو ہے باغ میں سے حصہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی باغ دیا تھا، مگر اس پر کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی متفق ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ جو شیعہ ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور سیدہ کا کوئی قبضہ اس پر نہ تھا، اور اس کی معاہدہ وہی حدیث ہے کہ بعد وفات سیدہ نے طلب فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اس پر یہی حدیث ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کر دیا تھا تو یہی مطالبہ جو ہے یہ مانا جائے گا کہ اس وقت اگر مطالبہ دے دیا گیا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو پھر سیدہ پاک مطالبہ کیوں فرماتی۔ آگے لکھتے ہیں کہ متروکہ زمین عورتوں کا ورثہ نہ ہونا کتب شیعہ سے بھی ثابت ہے، یہ عورتوں کا حصہ ویسے بھی نہیں بنتا، آپ یہ لکھ رہے ہیں سید صاحب کہ عورتوں کا حصہ ویسے بھی نہیں بنتا، اور یہ تو شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ سیدہ کا سوال فدق کے متعلق اس وقت تک ہی تھا جب تک وہ ورثہ پدری کی حقدار اپنے آپ کو سمجھتی رہی، اور جب حدیث سن لی صاف دستبردار ہو گئی اور تعزیز کبھی سوال نہ فرمائی، یعنی آخری وقت تک سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر فدق کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی سے بھی سوال نہ کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سن لی۔ کہتے ہیں کہ صحیح مسئلہ بیان کرتے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک ہستی سیدہ کی ناراضگی کیوں کر دوبارہ فرما سکتی تھی، اور سیدہ جیسی مقدس ہستی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کیوں کر ان پر غضب ناک ہو سکتی تھی۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے تھے، اپنا گھر میں کچھ بھی نہ رکھا۔ ایک موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اپنا مال لے کے آؤ،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال لے آئے، حتیٰ کہ کپڑے تک لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چھوڑ کر آیا ہوں، اور ان کی شفقت و مہربانی جو میرے گھر پہ ہے وہی چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ سامان وغیرہ جو وہ لے کر آ گیا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے اور وہ بھی اس سامان میں رکھ دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، بدن پر بوری پہن لی اور جو بٹن کی جگہ جو ہے کانٹے لگا کر آپ نے اپنا لباس بنایا۔ اتنے متقی پرہیزگار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے والے، سرکار کے فرامین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھائیں؟ آگے کہتے ہیں کہ ادھر ہے سیدہ پاک، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی ہوں اور پھر وہ سرکار کی حدیث بھی سن لیں اور عمل نہ کریں؟ کہتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی پوری زندگی اور زمانہ خلافت میں اتنے دیانتدار مشہور تھے کہ آپ کی امانت داری ضرب المثل تھی۔ آپ تمام مالک مقبوضہ کی آمدنی سے اپنی ذات پر ایک دانہ بھی زائد ضرورت صرف کرنا گوارا نہ فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی ایک دانہ بھی اپنی ذات کے لحاظ سے جو آمدنی آتی تھی ممالک مقبوضہ کی آمدنی سے، انہوں نے اپنی ذات پر جو ہے ایک دانہ بھی کبھی ضرورت سے زائد خرچ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں وقت وفات اپنا تمام متروکہ بیت المال میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے دنیا سے اب جانا تھا تو اپنا سارے کا سارا مال جو بچا ہوا تھا، پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں سارا مال لگاتے رہے، پھر جو آخری وقت میں کچھ مال بچا تو وہ بھی بیت المال میں داخل کر دیا۔ کہتے ہیں غرض کہ ہمارا عقیدہ دونوں ہستیوں کے متعلق کوئی سوء ظن اور گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گناہگار نہیں کہتے، سیدہ پاک کو بھی گناہگار نہیں کہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ